بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب موسم انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بچوں، آج ہمارا لیکچر چیپٹر نمبر 10 پر ہے اور ہمارا ٹاپک ہے ورلڈ انوائرمنٹ اینڈ اٹس پرابلمس۔ انوائرمنٹ مینس ماحول، یعنی کسی جاندار لیونگ تھنگس کے ارد گرد کا وہ علاقہ جو اس جاندار کی زندگی اور اس کی ایکٹیویٹیز پر اثر انداز ہو، اسے متاثر کرے، ماحول کہلاتا ہے۔ جبکہ ماحولیاتی مسائل سے مراد وہ تمام مسائل یعنی پرابلمس جو ماحول کے غیر مناسب یا غیر موزوں ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، جس سے تمام لیونگ تھنگس کو نقصان پہنچتا ہے، ماحولیاتی مسائل کہلاتے ہیں۔ Now let's start the lesson, and first of all we start reading page number 82. In a relatively short time on Earth, mankind has made many advances, especially in the last 200 years. اگر ہم زمین یعنی ماحول کی اسٹڈی کم دورانیے کی کریں، خاص طور پر پچھلے 200 سال میں ہمیں انسان بہت سی ترقیاں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 19th and 20th سینچری میں ہونے والی گریٹ ڈسکوریز صرف زمین کی سطح کے بارے میں نہیں ہوئیں، بلکہ سائنس، میڈیسن، انجینئرنگ اور اسپیس پر بھی بہت کام ہوا ہے اور نئی نئی ایجادات ہوئی ہیں۔ ہیلتھ: The expectation of life has increased from about 30 years to 60 or even 80 years. In some developed countries, terrible illness and injuries are being healed. Mass diseases such as plagues of the past and epidemics have been generally controlled. زمین پر جانداروں کی زندگی، اسپیشلی انسانوں کی زندگی میں اضافہ ہوا ہے، یعنی ان کی اب زندگی بڑھ گئی ہے، جو صرف نئی نئی ایجادات یعنی سائنس میں ترقی کی وجہ سے ہے، جو ترقی یافتہ ممالک میں 30 ایئرس سے 60 یا پھر 80 ایئرس تک بڑھ گئی ہیں۔ خوفناک بیماریاں اور زخم بہت تیزی کے ساتھ ٹھیک ہونے لگے ہیں۔ بڑی بیماریاں جیسے کہ ماضی میں جان لیوا متعدی امراض اور وبائی امراض پر کنٹرول کیا جا چکا ہے۔ 1883 میں انڈیا میں کولرا ایپیڈیمک پھیلا تو ہزاروں لوگ اس بیماری سے مر گئے۔ اسی طرح پینسلین، اینٹی بائیوٹک اور ٹیوبرکلوسس کی میڈیسن کی ایجاد سے لاکھوں زندگیاں بچیں، اور اب کووڈ-19 کی ویکسینیشن کی ایجاد سے لاکھوں زندگیاں بچائی جائیں گی۔ Living conditions: Many of the world's people now have access to water supplies, sanitation, reasonable housing, and power. The discoveries of scientists and inventors, mass-produced in factories, have brought a range of products within reach of the common man. دنیا میں اب لوگوں کو پانی کی بہتر سہولتیں ہیں، صحت و صفائی ہے، مناسب گھر اور توانائی کی سہولتیں میسر ہیں۔ یہ تمام بھی سائنٹسٹ اور انوینٹرز کی ڈسکوریز ہیں، جس سے عام آدمی کی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے اور وہ پہلے کی نسبت اب زیادہ پرآسائش اور آرام دہ زندگی گزار رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن: People can move about their country or the world more comfortably and quickly than in the past. لوگ ماضی کی نسبت اب زیادہ تیزی سے اور آرام دہ طریقے سے پوری دنیا میں یا اپنے ملک میں سفر کر سکتے ہیں۔ 1850 کے بعد اسٹیل کی ایجاد ہوئی اور ریلوے، بائی سائیکلز، وہیکل جیسی چیزیں ایجاد ہوئیں، لیکن اب جیٹ انجن نے سائنس کے میدان میں انقلاب برپا کیا ہے اور زندگی پہلے سے زیادہ آرام دہ اور تیز ہے۔ They can speak to or even see people on the other side of the world in a second. اب لوگ ایک سیکنڈ میں دنیا کے دوسری طرف نہ صرف لوگوں کی باتوں کو سن سکتے ہیں بلکہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ 1928 میں ٹیلی ویژن کی ایجاد سے کمیونیکیشن کے میدان میں انقلاب برپا ہوا ہے۔ کانفلکٹس: There are still wars, but they are on much smaller scale than in the past. As late as the 20th century, World War I killed more than 15 million people and World War II over 4 times that number. Conflicts: جنگیں یعنی جھگڑے۔ دنیا میں پہلے بھی جنگیں ہوتی تھیں اور اب بھی ہوتی ہیں، مگر اب صرف فرق یہ ہے کہ ماضی میں جنگیں طویل عرصے تک چلتی تھیں اور وسیع پیمانے پر ہوتی تھیں، لیکن جدید دور میں جنگیں کم دورانیے کی ہیں، کیونکہ روایتی ہتھیاروں کی جگہ اب میزائل، ٹینک اور جدید اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ کم عرصے میں زیادہ تباہی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
20th سینچری میں دنیا نے 2 بڑی جنگیں لڑی. پہلی جنگ عظیم کے 15 ملین لوگ مارے گئے، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے دوران دنیا کے پاس جدید اسلحہ اور ایٹم بم جیسے ہتھیار بھی تھے، جو اس جنگ کے دوران ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر استعمال ہوئے، جس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ نقصان ہوا، یعنی 60 ملین لوگ اس جنگ میں ہلاک ہوئے. But there is a downside to all of this improvement. Pollution of the atmosphere, land and water is a major problem of our world today. This is due to weak controls in the developing countries and excessive consumption in the developed industrialized countries. جبکہ آج اتنی ترقیوں کامیابیوں کے بعد اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے. ہماری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ پانی، زمین اور ہوا کی آلودگی ہے. آلودگی یعنی پولوشن کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد موجود ماحول میں ایسے نقصان دہ چیزوں کا شامل ہو جانا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، آلودگی کہلاتا ہے. یہ سب ترقی پذیر ممالک نے ان چیزوں پر مؤثر کنٹرول نہیں کیا، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں انڈسٹریز کا بے تحاشا استعمال ہے، جس کی وجہ سے آلودگی بڑھ رہی ہے. In the past, wind, water and animal power was enough, but today electricity demands endless supplies of oil, gas and to a lesser extent coal. All of these belch vast quantities of poisonous gases and chemicals in the atmosphere, as do motor vehicles. ماضی میں ہوا، پانی اور جانور توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، جبکہ آج سائنس میں ہونے والی نئی نئی ایجادات کی وجہ سے بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے، اور بجلی جنریٹ کرنے کے لیے آئل، گیس اینڈ کوئلے کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ان چیزوں کے استعمال سے فضا میں کیمیائی اور زہریلی گیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح گاڑیوں کے دھوئیں سے بھی فضا آلودہ ہو رہی ہے. Many of these gases are very unhealthy when breathed in, as anyone who lives in a town or city knows. Even more serious in their effect on the world, Earth's atmosphere, in causing global warming, as you have read earlier. جب آپ فضا میں سانس لیتے ہیں، چاہے ہم گاؤں میں رہتے ہوں یا شہروں میں، ہر جگہ یہ گیس ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. ان آلودگیوں کی وجہ سے زمین کا ایٹماسفیئر متاثر ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ یعنی زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. Because of melting ice caps, this can result in mass flooding in countries such as Bangladesh, and the warmer, dry climate could also turn much land to discovery. اور اس درجہ حرارت کے بڑھنے یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، جس میں میس فلڈنگ کی کنڈیشن کریٹ ہو رہی ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش میں سیلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے خشک موسم کی وجہ سے زمین بنجر ہو کر ڈیزرٹ کی شکل اختیار کر رہی ہے. We all want today to buy goods cheaply. Manufacturers and businessmen try to make this possible and also make profits for themselves. اب ہم سب چیزوں کو سستا بھی خریدنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں بنانے والے اور ان چیزوں کا کاروبار کرنے والے ہمارے لیے سستی چیزوں کا حصول ممکن بنا رہے ہیں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما سکیں. Huge factories pour out smoke and gases, and often in the process of manufactures, dangerous waste products are created. These are allowed to run into rivers and then the sea. They poison fish into rivers and then the sea. They poison fish and plants in water, and in the case of rivers, often affects water supplies taken from them. ان بڑی بڑی فیکٹریوں میں ان چیزوں کے بنانے کے نتیجے میں جو ڈینجرس اسموک اور گیسز ریلیز ہو رہی ہیں وہ فضا میں چھوڑ دی جاتی ہیں، جس سے ہماری فضا آلودہ ہو رہی ہے. ویسٹ مٹیریل کو کچرے کی صورت میں زمین پر پھیلا دیا جاتا ہے، جس سے ہماری زمین آلودہ ہو گئی ہے اور اس آلودگی کی وجہ سے وہ بنجر ہو رہی ہے. جبکہ فیکٹریوں کا گندا آلودہ پانی دریاؤں اور سمندروں میں بہا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی میں موجود پودے اور مچھلیاں زہر آلود ہو رہے ہیں، جبکہ دریاؤں سے کھیتوں اور انسانوں کے استعمال کے لیے واٹر سپلائی ہو رہا ہے، جو کہ نہ صرف کھیتوں میں موجود فصلوں کے لیے ڈینجرس ہے بلکہ انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے.